عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. صحیح بخاری کتاب الصوم. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، شعبان کا مہینہ ہماری اوپر سایہ فگن ہے اور آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے ماہ شعبان کے فضائل. مہینے کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اور سامعین کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر خطبہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سامعین کی ضروریات، مسالے اور مہینوں کو سامنے رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر شیخ محترم کہتے ہیں کیونکہ موقع کی مناسبت سے خطبہ دینا یہ خطابت کی روح ہے، اسی لیے ماہ رجب میں رجب کی مناسبت سے بیان ہوا اور ماہ شعبان میں شعبان کی مناسبت سے بیان ہو رہا ہے اور انشاءاللہ رمضان میں ماہ رمضان کی مناسبت سے گفتگو ہوگی. تو جناب عالی، آج کے بیان میں ہم آپ کو ایسی 3 اہم باتیں اس مہینے کی مناسبت سے بتائیں گے جس کی ضرورت اس مہینے میں ہر شخص کو پڑتی ہے، جس کو اس مہینے میں سننا ہر شخص پسند کرتا ہے. لہذا آپ سے اور دنیا کے ہر اس بھائیوں اور بہنوں سے جن تک اللہ تعالیٰ میری آواز پہنچا رہا ہے التجا ہے کہ آپ ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کر اور ہمہ گوش ہو کر آج کے بیان کو سماعت فرمائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کہی ہوئی بات حق اور سچ ہے تو اس کو تسلیم کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ اس منبر سے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن. تو آئیے یہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نہایت 3 اہم باتیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے، نمبر 1 شعبان کے فضائل کیا ہیں، نمبر 2 اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، نمبر 3 اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس مہینے میں کیا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کرنا چاہیے. وہ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ہے اور نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو اس مہینے میں جو عمل اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو بجائے ثواب کے گناہ ہے. لہذا ہر ان بھائیوں اور بہنوں سے میری التجا ہے جن تک اللہ تعالیٰ میری آواز پہنچا رہا ہے کہ جو عمل اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے وہ عمل بھی نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو ثواب نہیں تو گناہ بھی نہ ملے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ایک دینی رہبر ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ محنت بھی کریں اور ثواب سے بھی محروم رہیں. اس لیے میں نے یہ بات کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کیونکہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ایسے مسلمانوں کی ہے جو اس مہینے میں
وہ اعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرنا چاہیے وہ لوگ نہیں کرتے۔ اسی لیے میں نے آپ سے التجا کی ہے کہ اس مہینے میں جو عمل کرنا چاہیے وہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو وہ عمل بھی نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ثواب نہیں تو گناہ بھی آپ کو نہ ملے۔ اب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، دوسرا اور تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہے اس مہینے کے فضائل کیا ہے، پہلے اس کو آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے اعمال، مسلمانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، ماہ شعبان میں اور مہینوں کے بنسبت کثرت سے روزہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ آئیے دلیل سنن نسائی کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور شعبان کے درمیان روزے سے، یعنی شعبان کے روزے کی طرف اشارہ ہے، روزے سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے آپ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی یہاں روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ وہ نبی جن کے اگلے پچھلے ساری لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، جو بخشائے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا اور بلند مقام کسی کا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہر معاملہ، جس طرح سے ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھے تو اللہ کی قسم اللہ کی رحمتوں کا برکھا ہمارے اوپر نازل ہوگا، کامیابی ہماری قدم چومے گی، اور اللہ کے مقرب فرشتے ہمارے مدد کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے کریں تب تو، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے ویسے پیدا تو کریں قلب سلیم۔ ہم پہلے ویسے قلب سلیم پیدا کریں جس طرح سے ہم نماز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو، اسی طرح کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی معاملات میں بھی اسی طرح ہم نے سنت کا اہتمام کیا تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح اس مہینے میں روزے رکھنے کے تعلق سے ایک مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلا شبہ اب شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ چند دن چھوڑ کر آپ باقی دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری حدیث سنن ترمذی اور ابو داؤد کی ہے جس کے راوی ہے ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ حدیث عائشہ جو صحیح بخاری کے حوالے سے ابھی آپ نے سنا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن حدیث ابو ہریرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ تو دونوں حدیث میں یہاں تضاد ہو گئی، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں پہلی جو حدیث ہے حدیث عائشہ یہ فعلی حدیث ہے، اور دوسری جو حدیث ہے جس میں آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے یہ قولی حدیث ہے۔ فعلی حدیث کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مذکور ہو، اور قولی حدیث کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کیا گیا ہو۔ تو جب فعلی اور حدیث آپس میں ٹکراؤ جائے، آپس میں فعلی اور قولی اور فعلی حدیث میں جب تضاد ہو جائے تو ایسی صورت میں قولی حدیث کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، اسی لیے روزہ رکھنا آپ کے لیے کمزوری کا باعث نہیں تھا، اسی لیے آپ صوم وصال کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ صوم وصال کہتے ہیں مسلسل بغیر افطار کیے ہوئے روزہ رکھنا، تو آپ صوم وصال کا بھی اہتمام کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صوم وصال سے منع کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں کثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی بھی عمل بغرض ثواب نہیں کرنا چاہیے، جیسے صلاۃ الالفیہ کا اہتمام کرنا، شعبان کی 15ویں رات، 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب، مد الزن کا قبرستان جانا، تو اس سب کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ماہ شعبان کی ماہ شعبان کی بدعات میں سے ایک بدعت صلاۃ الالفیہ کا اہتمام کرنا ہے، جس کو لوگوں نے گڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید، کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اپنی بات کو نبی کی بات کے حوالے سے، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر قصدن جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بڑی وعید ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنی جانب سے باتیں گڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں؟ اس سے اس کا مقصد، اس کی خواہش کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ دین کا شیرازہ منتشر ہو جائے، بدعت و خرافات کا بول بالا ہو، اور انسان اس کی ایجاد کردہ بدعت کو بدعت نہیں بلکہ سنت سمجھ کے عمل کرے۔ یقیناً جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کر کے عوام کو گمراہ نہیں کرے گا اور دین محمدی پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، امام مسلم اور امام العصر علامہ ناصر الدین البانی وغیرہ کو، جنہوں نے کافی محنت کر کے ضعیف، موضوع اور دیگر ساری احادیث سے صحیح احادیث کو اسی طرح الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! جس طرح سے ماں اور بہنیں چاول سے کنکر اور پتھر کو الگ کرتی ہے، اسی طرح ان لوگوں نے صحیح احادیث کو ضعیف احادیث اور موضوع احادیث سے الگ کر دیا۔ اب ان لوگوں کی قربانی سے صحیح احادیث تک پہنچنا امت کے لیے بالکل آسان ہو گیا۔ تو آئیے صلاۃ الالفیہ جو اس رات میں شعبان کی 15ویں رات میں ادا کی جاتی ہے، اس کی کیفیت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ جان جائیں کہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن قیم الجوزی نے الموضوعات میں نقل کیا ہے۔ یہ موضوع حدیثیں یاد رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی 15ویں رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے، صلاۃ الالفیہ کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ 100 رکعت نماز شعبان کی 15ویں رات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اب ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت 10 مرتبہ کی جائے گی، اس طرح 100 رکعت نماز ادا کی جائے گی، تو 100 رکعت میں سورہ اخلاص کی تعداد کتنی مرتبہ ہوگی؟ ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو 100 رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی تعداد کتنی ہوئی؟ 1000۔ اسی لیے اس نماز کو اردو میں ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ شیطان کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی اس نماز کا اہتمام کرے گا اس کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کا نام اللہ تعالیٰ نے بدبختوں میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں اس کا نام بدبختوں میں لکھا گیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر خوش بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس بچے کی تقدیر میں 4 باتیں لکھتا ہے: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کے رزق کے تعلق سے، عمر اور عمل کے تعلق سے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔ تو اس حدیث کی فضائل، تو اس نماز کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کا نام بدبختوں میں لکھ دیا ہے تو اس نماز کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور اس کا نام خوش بختوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ 1 سال آئندہ کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو امام نووی، امام شوکانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہے، لہذا ان کے ظاہری فضائل کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ شعبان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 15ویں شعبان کی رات، جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ایک عام مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس شعبان کی 15ویں رات یہ مغفرت کی رات ہے، جیسا کہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ نصف من شعبان۔ طبرانی، بہقی، ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آپ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ، اور پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو شعبان کی 15ویں رات مغفرت کی رات ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ابھی آپ نے سنا۔ تو یہ مغفرت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس رات میں عبادت کرنے سے حاصل ہوگی یا اپنے آپ کو شرک اور اپنے سینہ کو کینہ سے پاک کرنے سے حاصل ہوگی؟ تو اس کو سننے کے لیے کیجیے آپ آئندہ خطبہ جمعہ کا انتظار۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے سینہ کو اللہ تعالیٰ کینہ اور بغض سے پاک فرمائے، اور آنے والی رات میں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔